ایک اور پاکیزہ، ایک نیو ڈرامہ سیریز شروع ہو رہا ہے۔ قسط نمبر 1 ہے اس کی۔ ڈرامہ ایک اور پاکیزہ اپنے پہلے ہی ایپیسوڈ میں ناظرین کو ایک گہری، سنجیدہ اور جذبات سے بھرپور کہانی کا عندیہ دے دیتا ہے۔ یہ ڈرامہ صرف ایک لڑکی کی کہانی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی ان خاموش حقیقتوں کی عکاسی کرتا ہے جن پر اکثر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ پہلی قسط کے آغاز میں ہی دکھایا جاتا ہے کہ ایک لڑکی جو کسی گھر میں چھپی ہوئی ہے، جس کے ساتھ ایک لڑکا بھی ہوتا ہے۔ ان کے پیچھے کچھ لوگ آتے ہیں، اس گھر میں دروازے کو دھکا مار کر کھولتے ہیں اور ان لوگوں کی ویڈیو بنا کر شیئر کرتے ہیں جو سب دیکھتے ہیں، ان کو مارتے ہیں۔ یہاں پاکیزہ کا نکاح، جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو پاکیزہ کو بہت برا بھلا کہا جاتا ہے۔ یہاں پاکیزہ کا نکاح اس لڑکے سے کر دیتے ہیں۔ پاکیزہ یاد کرتی ہے کیسے وہ اس اپنے فیونسی سے فون پر بات کرتی تھی اور اپنی شادی پر ڈسکس کرتی تھی۔ پاکیزہ کو یاد آتا ہے کہ اس کا بڑا بھائی اسے کتنا پیار کرتا تھا۔ پرچم میں فیل ہونے پر وہ بھائی کو کہتی ہے کہ آپ خود ہی امی سے بات کریں گے تاکہ وہ مجھے کچھ نہ کہیں۔ پچھلی دفعہ ایک پرچے پر فیل ہوئی تھی تو اماں نے تمہیں کچھ کہا تھا؟ نہیں نا، آپ کو کیا پتا وہ کیا کچھ نہیں کہتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے وکالت کی پڑھائی ڈاکٹر کی پڑھائی سے بھی زیادہ مشکل ہے، سالوں لگ جاتے ہیں اس کو پاس کرنے میں۔ اماں کو منع نہ کیا تو مجھے ڈانٹنے سے تو میں آپ کا بھانڈا پھوڑ دوں گی، وہی جو آپ کا چکر چل رہا ہے روبینہ پارلر والی سے۔ پہلے وہ مجھے سستا پیکج دے دیتی تھی، جب سے آپ کا اور اس کا چکر پکا ہوا ہے اب وہ مجھے کوئی سیمپل نہیں دیتی۔ بڑی مطلب پرست ہے۔ ہاں، تمہاری طرح۔ پاکیزہ کا نکاح ہوتا ہے جمشید سے، جس کو وہ پسند کرتی تھی، جس سے اس کی ملاقات اس کی دوست کی شادی پر ہوتی ہے۔ لڑکا جمشید کا دوست ہوتا تھا۔ پاکیزہ اور جمشید کو بدنام کرنے والے لڑکے بھی پاکیزہ کے محلے کے ہی ہوتے ہیں۔ نکاح کے بعد جمشید پاکیزہ کو اپنے دوست کے گھر لاتا ہے جو اپنی دلہن کے ساتھ 15 ڈیز کے ہانی مون پر گیا ہوا تھا۔ پاکیزہ کے بھائی بلال اور ناصر دونوں رو رہے ہوتے ہیں اور ڈپریشن میں ہوتے ہیں۔ ناصر چیختا ہے کہ ہم نے اس کو مار کیوں نہیں دیا اور مارنے کے بجائے نکاح کر کے بھیج دیا۔ میں، آپ اور ابو، ہم تینوں کی غیرت مر گئی ہے۔ اب ہم اس محلے میں زندہ کیسے رہیں گے؟ ان کی باتیں نیچے صحن میں ان کے ماں باپ بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ ماں ان کے پیچھے اوپر چھت پر جاتی ہے۔ ڈرامے میں ایک دوسرے گھر کی کہانی بھی شروع ہوتی ہے۔ یہ کہانی بیرسٹر زبیر اور بیرسٹر سونیا کی ہے۔ سونیا 3 ماہ کے بعد پاکستان واپس آتی ہے۔ زبیر اس کو پک کرنے ایئرپورٹ پر جاتا ہے۔ سونیا بیرسٹر زبیر کو کہتی ہے کہ آپ نے ناحق تکلیف کی، میں خود ہی پہنچ جاتی ایئرپورٹ کی ٹیکسی سے۔ گھر کے اندر آنے پر سونیا کو زبیر کہتا ہے کہ گھر بہت صاف ہے، ہاں کھانا بھی تیار ہے، میری میڈ بہت اچھا کھانا بھی تیار کرتی ہے اور گھر کی صفائی بھی۔ تمہیں یاد ہے 6 ماہ پہلے میں نے ایک عورت کا خلا کا کیس لڑا تھا، وہ بہت اچھی کوک ہے، پہلے وہ میری کلائنٹ تھی، اب میں اس کی کلائنٹ ہوں۔ سونیا زبیر کو کہتی ہے کہ میں کیوں نہیں تم کو کہہ سکتی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں کیوں اس انتظار میں ہوں کہ پہل تم ہی کرو، میں بھی تو کر سکتی ہوں۔ زبیر کہتا ہے دراصل ہم دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر ڈرتے ہیں کہ معلوم نہیں آگے کیا ری ایکشن ہوگا۔ پاکیزہ روم میں لگی ہوئی سیج کو بھی اتار پھینکتی ہے، جس کو جمشید دوبارہ ٹھیک کرتا ہے اور پاکیزہ کو سمجھاتا ہے کہ یہ گھر ہمارا نہیں ہے، اگر کسی نے رہنے کے لیے دیا ہے تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ اس کی چیزوں کو خراب کرے۔ کچھ دن بعد پاکیزہ جمشید کو کہتی ہے کہ تم باہر جا سکتے ہو آسانی سے، مگر میں نہیں جا سکتی ہوں اب۔ پھر روتی ہے اور پھر یاد کرتی ہے کیسے فون پر کہتی تھی کہ رخصتی کے وقت اماں مجھے نہ ملیں، میرا تو رونا ایک بار شروع ہو جائے
تو ختم ہی نہیں ہوتا۔ بندہ اتنا مہنگا میک اپ کروائے اور رونا شروع کر دے، رونے سے پلکیں آئی لیشز گر جاتی ہیں۔ میری دوست کی بھی گر گئی تھی۔ میری دوست رو رہی تھی اور اس کی آئی لیشز گر گئی، جس کی وجہ سے ایک آنکھ چھوٹی اور ایک آنکھ بڑی لگ رہی تھی۔ سونیا زبیر کو کہتی ہے کہ ابھی ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔